إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم کا جو پیغام ہے، اللہ کا جو پیغام ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں قصص کو بیان کر کے، انبیاء کے واقعات بیان کر کے، میسج اور پیغام ایک ہی، اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ میرے بندو، دنیا میں تم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، تم نے آخر میرے پاس آنا ہے، اور تمہیں میں نے ایک خاص مدت تک زمین میں بھیجا ہے، اور یہاں تم سے پہلے نہیں رہے، تم نے بھی نہیں رہنا، تمہارے بعد والوں میں بھی۔ آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، مگر یہ کہ اس بستی کے رہنے والے، اس میں بسنے والے، اس زمین اور اس دھرتی کے لوگوں نے انکار کیا، اور کیا کہا؟ اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، جو کچھ تم لے کر آئے ہو نا، ہم ان کا اس کا انکار کریں، ہم نہیں مانتے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہر نبی کو یہ بات کہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا قرآن کریم میں، سورہ اسراء میں اللہ کہتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہماری بھی عادت جاریہ ہے کہ ہم نے کسی قوم کو بھی عذاب نہیں دیا یہاں تک کہ ہم نے اس میں اپنا رسول بھیجا۔ جب رسول بھیجا انہوں نے رسول کا انکار کیا، جب انہوں نے انکار کیا تو پھر ہم نے ان پر اپنا عذاب نازل کر دیا۔ ما کننا معذبین، ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں، ہماری یہ عادت نہیں ہے کہ ہم عذاب دیں، تو اس کا فائدہ اور مفاد بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو یہ شاہکار بنایا ہے، اور انسان سے خوبصورت کائنات میں اللہ نے کوئی شے پیدا نہیں کی، انسان سے باکمال کائنات میں کوئی شے ہی اللہ نے پیدا نہیں کی۔ انسان کے اعضاء کا ہی اگر آپ اندازہ کریں تو یہ جو جبڑے ہیں یہ کس طرح سے حرکت کر رہے ہیں، یہ جو آپ کا حلق ہے کس طرح سے، اس کے اندر یہ جو منہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ پانی پیدا کر رہا ہے، اور بے شمار پانی ہے جو لعاب کی صورت میں اللہ نے یہاں رکھا ہے، بوقت ضرورت ہی وہ آپ کے حلق کے نیچے جاتا ہے، جب آپ چاہتے ہیں وہ نیچے جاتا ہے، پھر آپ ادھر حلق میں چلے جائیں، پھر آپ سینے میں آ جائیں، پھر آپ پیٹ میں آ جائیں، پھر آپ نیچے یہ جو آپ کی ٹانگیں ہیں، یہ گھٹنے ہیں، یہ پاؤں ہیں، ہر جوڑ ایسا لاجواب ہے کہ کائنات میں اس طرح کی کوئی شے بنا ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں بنا سکتا، لیکن اس کے اندر اللہ نے ایک ایسی شے بھی رکھی ہے کہ وہ پھر اطراتی ہے، ذرا سا اختیار اس کے پاس آتا ہے، ذرا سی طاقت اس کے پاس آتی ہے، اس کے افکار، خیالات، نظریات بدل جاتے ہیں۔ وہ بندہ جو چند گھنٹے، چند مہینے، چند سال پہلے اس کو روٹی کے لالے تھے، کھانا پینا اس کے لیے وجود نہیں تھا، وہ ترلے مارتا تھا کہ یار مجھے روٹی دے دو، اللہ نے اس بندے کو اپنا مال دیا، یعنی میں بندے کا نام ہی لے لیتا ہوں،
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عزیز تھا، رشتہ دار تھا، جس کا نام قارون ہے، برادری کا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا، گھر میں بچے تھے، بھوک کی وجہ سے وہ روتے رہتے تھے، بچے کھانے کو نہیں ہے، گھر میں اناج نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ موسیٰ تو رات کو سونے کے پانی سے لکھو۔ بولا میرے پاس سونا نہیں ہے، فرمایا سونا ہم دیتے ہیں، نسخہ کیمیا عطا فرمایا، یہ 2-3 چیزیں مکس کرو، اس کو اللہ سونا بن جائے گا۔ انہوں نے سونا بنایا، پوری تورات لکھی۔ جب پوری تورات لکھ لی تو وہ نسخہ کیمیا، آپ نے کہا مجھے تو ضرورت نہیں، کیونکہ نبی کو کائنات کی حقیقت کا ادراک ہوتا ہے، تبھی وہ لوگوں کو کائنات کی طرف اور اللہ کی طرف بلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس پر اللہ نے کائنات کی دنیا کی حقیقت کو ظاہر نہیں کیا۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جو پوری دنیا کے حکمران ہیں، ان کی حالت یہ ہے، ان کی شان یہ ہے کہ انہوں نے اس دنیا کی طرف کبھی لو نہیں لگائی۔ ایک دفعہ زندگی میں واقعہ، ایک دفعہ کہ اپنے گھوڑوں کے استبل میں موجود تھے، اور ایسی اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے کہ ان کو آپ ان کے اوپر ہاتھ پھیر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ اسی مصروفیت میں نماز عصر کا وقت گزر گیا، غروب آفتاب ہو گیا۔ آپ نے ان سارے گھوڑوں کو ذبح کروا دی، ذبح کروا دی ان کو کہ ان گھوڑوں کی وجہ سے آج میں اپنے رب کو بھول گیا ہوں۔ تو جب قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے نسخہ کیمیا اس کو دے دیا، قارون نے سونا بنایا، پھر سونا بنایا۔ وہی قارون جو دن پہ رات حضرت موسیٰ کے ساتھ عبادت خانے میں پڑا رہتا تھا، دوڑ دوڑ کے کام کرتا تھا، وہی قارون ہے جس کے پاس حضرت موسیٰ گئے ہیں زکوٰۃ لینے کے لیے تو اس نے انکار کر دیا، الٹا موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی، پھر آج تک زمین میں دنسایا جا رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں بندہ تو وہی ہے، جب بھوکا تھا، پیاسا تھا، ننگا تھا، تب حالت کیا تھی؟ مال آ گیا، دولت آ گئی، زمین آ گئی، جائیداد آ گئی، کچھ صورتحال اس طرح ہو گئی، اس کی سوچ ہی بدل گئی۔ اور یہی بات اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے اندر جو وہ چیز رکھی ہے جس کو ضمیر کہتے ہیں، جس کو نفس کہتے ہیں، جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، ایک ہی نفس ہے جس کی مختلف حالتیں، مختلف کیفیات ہیں، اور جب وہ تربیت کے مراحل سے گزر جائے، حضرت رسول کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا اور اس کو 1000 سال آگ میں پھینکا۔ کتنے سال؟ پوچھا من انت، تو کون ہے؟ اس نے کہا انا انا وانت انت، کہا میں اور تو ہے۔ 1000 سال اس کو ٹھنڈ کے اندر رکھا، یخ بستہ برف کے اندر اس کو 1000 سال۔ پوچھا من انت، تو کون ہے؟ اس نے کہا انا انا وانت انت، میں اور تو، میں اور تو ہے۔ اللہ نے اس کو 1000 سال بھوک میں رکھا، بھوکا رکھا۔ پھر پوچھا من انت، کون ہے تو؟ اس نے کہا انت انت و انا، تو ہے اور میں۔ پہلے کیا کہتا؟ انا انا وانت انت، میں پہلے ہے اور تو بعد میں ہے۔ اب بھوک کی وجہ سے وہ اپنی اوقات میں آیا۔ صوفیاء کا باقاعدہ لٹریچر، جتنی کتابیں آپ پڑھیں وہ کہتے ہیں اس کو بھوکا رکھو، کیونکہ بھوک سے جتنا یہ زہر ہوتا ہے کسی اور کام سے زہر ہے۔ اللہ نے آگ اور ٹھنڈ کا عذاب دیا اس کو تو نہیں مانا، بھوکا رکھا ہے تو مان گیا ہے۔ اس لیے اسی کے اندر ہی سب کچھ ہے، ساری کائنات اسی کے اندر ہے، اسی انسان کے اندر ہی ساری کائنات ہے۔ کہتے ہیں یہ عالم صغیر ہے، یہ پوری دنیا عالم کبیر ہے، یہ عالم صغیر ہے، یعنی کائنات میں جو کچھ ہے سارا کچھ باڈی اس وجود کے اندر موجود ہے۔ پہاڑ بھی ہیں، جنگلات بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، اور
خشکیاں بھی ہیں، تریاں بھی ہیں، سب کچھ اسی کے اندر ہے۔ اور پھر اس بندے کی مختلف کیٹاگری طبقات ہیں، جو مسکین ہیں، فقیر ہیں، بھوکے ہیں، تربیت میں نہیں کسی کی، ان کی سوچ اور ہے۔ جو ان سے اوپر درجے کے ہیں ان کی سوچ، اور جو اور اوپر ہیں ان کی سوچ اس سے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن، بلکہ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن دو قسم کے لوگوں کو عذاب ہوگا، ایک وہ جو سردار ہوں گے اور دوسرے وہ جو ماتحت ہوں گے۔ جو ماتحت ہوں گے وہ اللہ سے کہیں گے یا اللہ ان سرداروں کو دوہرا عذاب دے، کیونکہ ہم ایک تو ان کے جرم کا اور ان کے اپنے کفر کا، دوسرا انہوں نے ہمیں کفر میں مبتلا رکھا، ہمیں کہتے رہے کچھ نہیں ہے چھڈو پرے تسی کی ہو گئے۔ ایک خود ہدایت پر نہیں رہے اور دوسرا ہمیں بھی اس ہدایت سے بٹکاتے رہے، دوہرا عذاب دے یا اللہ ان کو۔ اور وہ سردار کیا کہیں گے قیامت والے دن کہ ہم نے تمہیں پکڑ کے تو نہیں رکھا تھا، چلے جانا تھا، ہم نے کون سے تمہیں پکڑا ہوا۔ یہی بات قرآن کہہ رہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، کسی بستی میں، کسی علاقے میں ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا ڈر سنانے والا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، مگر اس بستی میں رہنے والے، اترانے والے متکبرین نے کیا کہا، إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ، بے شک جو تم لے کر آئے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہی نہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ رسول اللہ کو کیا کہا کر، قالوا قلوبنا غلف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں بندے کافر کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے، غلف، آپ جو مرضی کریں ہم نے نہیں ماننی۔ قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ، اللہ نے کہا لعنت ہے تمہارے اس قول پر اور تمہارے اس دل پر، مجھے تمہارے اس دل کی ضرورت نہیں، تمہارے دل کو میری ضرورت ہے، اللہ کہہ رہا ہے ان کو۔ قالوا قلوبنا غلف، یعنی یہ رسول اللہ کو بھی انہوں نے یہی کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا۔ کہ رسول اللہ کو یہ کہا، جمعے والے دن ایک بات ایسی چلتے چلتے جتنے نبی جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر نبی ایک مکمل نبوت کا کامل نبی تھا، کوئی نبی بھی ناقص نبی، یعنی ہر نبی کی نبوت کامل ہوتی ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک نبی ایک علاقے کا نبی ہو اور دوسرے نبی کا وہ امتی ہو۔ کوئی نبی بھی کسی دوسرے نبی کا کبھی امتی، سمجھا رہی؟ یعنی ایک وقت میں 40 نبی بھی ہوئے، ایک وقت میں کتنے نبی؟ 40۔ ایک نبی اس علاقے کا ہے، دوسرا وہ ملتان کے علاقے میں نبوت ہے اس کی، تیسرے کی نبوت ہے وہ رشیا کے علاقے میں، کسی اس طرح مختلف علاقے نبوت تھے، اور کوئی ایک نبی بھی دوسرے نبی کا امتی نہیں۔ لیکن قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے آئے تھے، تو انہوں نے بچڑا بنا کے بھون کے ان کے آگے رکھا تو انہوں نے نہیں کھایا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کدھر؟ ان کا ہم لوط کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے۔ حضرت ابراہیم تھوڑے نرم دل کے تھے، انہوں نے کہا کوئی مہربانی نہیں ہو سکتی، میں سمجھاتا ہوں جا کے ان کو، آپ ان کو عذاب نہ دیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں حضور آپ اپنا کام کریں، فیصلہ ہو گیا، ہمیں اللہ نے بھیج دیا ہے، ان کا کام آج شام کو رات کو ہو جانا ہے۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک ہی دور ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ابو الانبیاء ہیں، کلیم اللہ ہیں۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے امتی نہیں تھے، بلکہ وہ الگ سے نبی تھے، یہ الگ سے نبی ہے۔ لیکن ایک ایسا نبی بھی ہے کہ جن کے سارے نبی امتی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ایسا نبی ہے کہ سارے کے سارے انبیاء 1,24,000 کم و بیش سمیت، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل سمیت سارے فرشتے، ساری کائنات اللہ کے علاوہ
سارے کے سارے اس کے امتی ہیں اور وہ نبی ہمارے آقا و مولا ہے۔ تو سارے نبیوں کا نبی، اس کو بھی قوم کیا کہہ رہی ہے؟ قالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل تو غلاف میں لپٹے ہوئے، آپ ہمیں کیا سمجھاتے ہیں؟ آپ کی تقریر ہم پر اثر ہے؟ آپ کی تقریر کیا اثر کرے گی؟ آپ یہ قرآن شریف مانتے ہی نہیں، یہ تو قصے کہانیوں کی کتابیں ہیں جو آپ کو لوگ لکھ کے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگ جو لکھ کے دیتے ہیں، تو جو لکھ کے دیتا ہے وہی سامنے لے آؤ۔ جو لکھ کے مجھے دیتا ہے اور میں تمہیں سناتا ہوں، تو اس کو کیا ضرورت ہے میری ماتحتی کرنے کی؟ وہ خود ہی میدان میں آ جائے۔ لیکن انہوں نے نہیں ماننا تھا، نہیں مانے۔ مسئلہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو میں نے پورا آپ کو سمجھایا پس منظر، کہ جس نے ماننا ہے، اور ماننا کس نے؟ جس نے ماننا اور ماننا کس نے ہے؟ ایک چھوٹا باریک سا پردہ ہے، اتنا باریک پردہ ہے، اتنا باریک پردہ ہے کہ اگر آپ ایک بندہ ایک لمحے میں ایک شخص سے اتنی نفرت کرتا، اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور اللہ اس کے اوپر کرم فرماتا ہے، تو وہی بندہ ایک لمحہ پہلے جس کا جانی دشمن تھا، نفرت کرتا تھا، بغض رکھتا تھا، اللہ کا کرم ہوا، وہ پردہ ہٹا، اب وہ بندہ سب سے زیادہ اس سے محبت کرنے لگا۔ حضرت فضالہ کی میں بات کر رہا ہوں، نبی پاک کو قتل کرنے کے لیے آیا، خنجرہ اپنے جیب میں تھا، ڈاب میں جس کو کہتے ہیں، تہمت کے نیچے خنجر تھا اور زہر میں بجھا ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، وہ آہستہ 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 قریب ہو رہا تھا، سیدھا دوڑ کے جاتا تو رستے میں کئی بندے پکڑنے والے تھے، قریب چلا گیا، اتنی دیر میں رسول پاک نے سلام پھیر دیا۔ آپ نے پوچھا فضالہ کدھر ہے؟ حضور میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حضور مسکرا دیا، اور میں نے کدھر آیا؟ اس نے کہا میں تو اللہ کا ذکر کرنے۔ آپ نے وَتَرَى يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ، حضور نے اپنا دست مبارک حضرت فضالہ کے سینے پر رکھا ہے، رکھ کے ہاتھ پیچھے کیا، فرمایا کدھر آیا؟ حضور آپ کو قتل کرنے آیا تھا، آپ نے ہاتھ لگا کے پتہ نہیں کیا کر دی۔ وَتَرَى يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ، سینے پر ہاتھ رکھا یا ہاتھ مارا، وہ نفرت ساری نکل گئی۔ اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا۔ یہ انسان ہے، ایک اس کی سوچ ہے، ایک شیطان ہے جو اس کو ورگلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، اس کی سوچوں پر وہ قبضہ کر لیتا ہے، اس کو قریب نہیں آنے دیتا۔ لیکن جب اسے سمجھ آتی کہ تو میں تو پلیکھے میں تھا، میں تو مغالطے میں تھا۔ اب سنیں ذرا کیا کہتا اللہ، فرمایا اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ کافرون، بے شک جو تم لے کر آئے ہم اس کا انکار کرنے والے۔ وَقَالُوا نَحْنُ، اب سنیں ذرا یہی بات، وَقَالُوا انہوں نے کہا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، تو کی شاید ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہے اور اولاد بھی زیادہ ہے، فضل بھی زیادہ ہے اللہ کا۔ یعنی یہ باقاعدہ ان کافروں نے، پتہ ہے ابو لہب نے کیا کہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابو لہب کے پاس 7 کلو سونا تھا، پورے مکے میں اتنا سونا کسی بندے کے پاس، کتنا سونا؟ 7 کلو۔ آج کل 7 کلو سونا اور کسی کے پاس ہے نا؟ نواز شریف کے پاس ہے، زرداری کے پاس اس سے بھی زیادہ سونا۔ جی آپ صاحب نے کہا سونے کا کتنا سونا بنتا ہے؟ 7 کلو سونا تھا۔ تو دماغ کی حالت کیا تھی کہ رسول پاک نے چچا تھا، سگا چچا تھا، باپ کا بھائی تھا، کہتا ہے مجھے آپ کی نبوت و رسالت کی ضرورت ہے، اگر خدا نخواستہ میں پھنس ہی گیا تو میرے پاس سونا ہے، میں دے کے چھوٹ جاؤں۔ اللہ نے کیا کہا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اللہ کہتا نہ اس کا مال اسے کوئی بے نیاز کرے گا، نہ اس کا کسب، وہ جو کاروبار کرتا تھا، تجارت کرتا تھا، جس کی وجہ سے اتنا سونا جمع کر لیا، فرمایا وہ
ہنر بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس کا مال بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ابو لہب کو ایک پھوڑا نکلا، ہلکا سا دانا نکلا جسم پر، بڑھتے بڑھتے 2 دانے 4 دانے پھنسیوں پھوڑے، اور وہ پورا جسم اس کا گل گیا۔ جب اس کا جسم گل گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کو ایک گھر میں بند کر دیا، بدبو آتی، اس کے پاس کوئی نہیں بیٹھتا۔ اب 7 کلو سونا کدھر گیا؟ لاؤڈ سونا 7 کلو کدھر گیا؟ اتنا بدبودار تھا کہ اولاد، خاندان، بیوی بچے سب چھوڑ گئے، اور جس کمرے میں جس گھر میں تھا وہیں مر گیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد دیکھا وہ تو مر گیا، اب اس کو کیا کریں گی؟ انہوں نے کیا کیا، وہیں پر ایک گڈھا کھودا، اور پھر ہاتھوں سے نہیں، لکڑیوں کے ساتھ اس کو دھکیلتے دھکیلتے اس کھڈے کے اندر پھینکا، اوپر سے مٹی ڈال۔ اب کدھر گیا 7 کلو سونا؟ کدھر گئی وہ پارٹی اور وہ یار اور وہ جو مجلسیں اور وہ جو واہ واہ اور وہ جو نعرے تھے، کدھر گئے؟ کھانے کے سارے یار ہوتے ہیں نا، مزہ تو یہ ہے کہ اب مرنے کے بعد کون کام آئے گا، یا مرتے وقت کون کام آئے گا، یا مرنے سے پہلے چند لمحے، چند گھنٹے، چند مہینے، چند ہفتے پہلے کون ساتھ ہے؟ انہوں نے کہا نحن اکثر اموال و اولادا، ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہے اور اولاد بھی زیادہ ہے، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب کوئی نہیں ہونا۔ ہمیں عذاب، آج کل بھی کئی بند کرتا ہے مجھے پولیس پھاڑے نہیں سکتی، میرے تعلقات، ڈی پی او میرا، فلانا میرا، اور تیرا کچھ نہیں ہے، تیرا تو سانس اپنا نہیں، تیرا تو جسم اپنا نہیں، تیرے تو کپڑے اپنے نہیں، کیا ہے؟ کبھی غور تو کریں۔ روح نکل جائے تو رات رکھیں گے کہ یار آج نہیں کل دفنا دیں؟ وہ کوئی ہو بندہ، آج کل یہ بدعت ہے نا، آپ کو پتہ ہے، کوئی عزیز رشتے دار باہر کہتا دفنائے ہو نا میرا ٹھیک میں ڈھیکے ہو، تو کی کرنا آگے؟ منہ دیکھ لو، اگے 20 سال منہ دیکھتے رہے کی کیتا ہے؟ میں آ رہا ہے، میں ٹکٹ کرا لیں، ارجنٹ ٹکٹ، ارجنٹ، ₹1,00,000 کا ٹکٹ کا تو 2 لاکھ دلے، 3 لاکھ دلے، آ رہے ہم، آرام سے آ۔ اگر تو نے آگ اسے زندہ کر لینا ہے کہ تیرے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ تو اس کو بخشوا لے گا، اس کی بجائے اگر تو دعا کر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، رسول اللہ نے 2 ہی کام کیا ہے، ایک میت کو جلدی دفن کرنا اور ایک بالغ لڑکی کی جلدی شادی کرنا، جلدی کرنے کا حکم ہے۔ تو اس کو کہتا نہیں دفنانا یار، وہی 2 لاکھ 3 لاکھ جو خرچ کیا جلدی آنے پر، وہ اس کی طرف سے کوئی مسجد ہی بنوا دے، کوئی صدقہ جاریہ ہی کر دے، تو مرنے والے کو اس سے کیا ہوگا؟ ثواب زیادہ ہوگا، فائدہ زیادہ ہوگا۔ فرمایا وما نحن بمعذبین، وہ کہتے تھے انبیاء نے جو کہا کہ اگر ہماری نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، تو انہوں نے کہا ہمیں عذاب نہیں مل سکتا، اتنی اولاد ہے، اتنا ہمارا ٹبر دیکھو تو صحیح، ہمارا پنڈ کتنا بڑا ہے، ہمیں کون کچھ کہہ سکتا ہے؟ اللہ مجھے پتہ نہیں کہ ایک باریک سا پردہ ہے جو تیری سوچ پر پڑا ہوا ہے، جس دن وہ اتر گیا پھر کوئی ساتھ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک، حضور نے فرمایا یہ دنیا ایک دن تیرے ساتھ ہوگی، ایک دن تیرے مخالف ہوگی، جس دن ساتھ ہوگی اس دن تکبر نہیں کرنا، جس دن مخالف ہوگی اس دن صبر کرنا۔ یہ دنیا بدل کون رہا ہے؟ یہ سوچیں بدل کون رہا ہے؟ یہ سارا کام میرے رب کا ہے۔ کس کا ہے؟ اور میرا رب کدھر ہے؟ وہ تو میرے ساتھ ہے، وہ تو میرے اندر ہے، وہ تو دور نہیں ہے۔
کئی چیزیں بتائی نہیں جا سکتی، سمجھائی نہیں جا سکتی، اس کا تعلق کفیات کے ساتھ۔ بس اتنی بات یاد رکھیں کہ آپ نیک ہیں، صالح ہیں، متقی ہیں، مومن ہیں، پرہیزگار ہیں۔ پتہ کیا علامت ہے؟ ایک نشانی میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ نشانی یہ ہے کہ جس دن آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو جائے کہ یہ جو میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے کہ شیطان کی طرف سے، جس دن آپ کو اغوائے شیطانی کا ادراک ہو جائے کہ ابھی مجھے شیطان کدھر لے کے جا رہا ہے۔ بندوں کو تو احساس ہی نہیں ہو رہا نا میں کس کے ساتھ ہوں، ابھی جو مجھے گھسیٹ کے لے جا رہا ہے کون لے کے جا رہا ہے، سوچ ہی ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تقریباً کوئی میرا خیال ہے 10 سال یا 12 سال پہلے کی بات ہے، تقدیر کہاں کہاں بندے کو لے جائے۔ یہ ناروال کا واقعہ ہے، یہ کہیں کا بھی واقعہ ہو سکتا ہے کہ رات کو 12 بجے، عزت دار آدمی، سمجھدار، اچھا بھلا آدمی، رات کے 12 بجے ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر دن کے وقت میں جاتے ہوئے ڈر لگتا۔ کون لے کے جا رہا تھا اس کو؟ تقدیر لے کے جا رہی تھی۔ کیا لے کے جا رہی تھی؟ اور وہاں اس کو قتل کر دیا، اس کو بدنی لا کے دکان دور پھینک دی، اور صبح کو جناب وہ مردہ پایا گیا۔ جو بندہ رات کو انتہائی عزت دار تھا، صبح کو اس کے بارے میں عجیب و غریب بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی مانگنی، کبھی بھی اترانا نہیں چاہیے۔ تکبر، اپنے مال اور اولاد اور اپنی اقتدار کی کبھی بھی مان تباہ کر دیتا ہے، تکبر تباہ کر دیتا ہے۔ میرے اللہ کو یہ چیز پسند ہے کائنات میں، اور وہ رسول پاک جو معراج کی رات رب کی بارگاہ میں گئے تھے تو رب تعالیٰ نے پوچھا محبوب جو بھی یار یار کے پاس جاتا ہے تو کوئی تحفہ لے کے آتا ہے، میرے لیے کیا لائے ہو؟ عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیب۔ اس میں کوئی مال مٹیریل نہیں لگتا۔ یا رب العالمین میں عاجزی لے کر آیا تیری بارگاہ میں، انکساری لے کر آیا ہوں، عجز لے کر آیا ہوں۔ اللہ نے کہا پھر اگر تو عاجزی لے کر آیا تو پھر میں تجھے ایسی عزت دیتا ہوں کہ کائنات میں ایسی عزت کسی کو نہیں ملے گی۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میرے اللہ نے رسول اللہ کو کہا جب اللہ اور رسول اللہ کے سامنے نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ کوئی حجاب تھا، نہ کوئی پردہ تھا، اور یہ ایسا اعزاز تھا جو کائنات میں کسی اور کو میسر نہیں۔ قیامت والے دن اللہ سے ملاقات ہوگی بندوں کی، اللہ اپنا جلوہ بھی عطا فرمائے گا، لیکن دنیا میں اللہ نے اپنا جلوہ جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے کسی کو عطا کیا ہے تو وہ ہمارے پیارے آقا و مولا امام الانبیاء کو عطا فرمائے۔ یہ اعزاز کائنات میں کسی کو نہیں ملا ہے۔ خواب میں بہت سارے اولیاء نے اللہ سے ملاقات کی، لیکن جاگتے ہوئے رسول اللہ نے رب سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں حضور نے کیا کہا اللہ تعالیٰ سے؟ یا اللہ میں عاجزی لے کر آیا ہوں، انکساری لے کر آیا ہوں۔ اس لیے اس کائنات کا راز بھی یہی ہے کہ تو اپنے آپ کو کلو ہے تو پھر بھی شٹاکی تو بہت زیادہ ہوتا ہے، ماشا تولا رتی ہے، بس یہ رتی میں ہی تیری نجات ہے، رتی میں ہی تیری شان ہے، رتی میں ہی تو سب کچھ۔ جس دن تو نے اترایا نا، میرے بڑے بندے دیکھو میں تو جان دوں کیا جان نہیں، ذرا ایک لمحے کے لیے رستہ بدل کے گزر جاؤ سے، وہی جو ہے مجھے جان دیں کوئی تیرے قدموں میں بیٹھا ہو، کیونکہ میرے اللہ کو تکبر پسند ہے۔ جتنے متکبر کائنات میں آئے ہیں، آخری بات عرض کرتا ہوں، بڑی سمجھنے والوں کے لیے یہ حدیث بہت بڑی ہے۔
یہ بات بہت بڑی ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن جو تکبر کرنے والے ہیں ان کو اللہ انسانوں کی شکل میں اٹھائے گا، لیکن سائز اتنا چھوٹا ہوگا کہ جتنی چیونٹی ہوتی، نملہ چیونٹی کی سائز کے بندے ہوں گے، وہاں 60 ہاتھ، یہ 60 ہاتھ اس قد کے بندے ہوں گے۔ یہ 1.5 فٹ ہے، کتنے بن جائیں گے؟ 60، 90 فٹ کا بندہ قد ہے اس کا، 90 فٹ، 90 فٹ کے بندے پھر رہے ہوں گے، اور وہاں پر ایک بندہ چیونٹی کی مقدار، وہ بھی بندہ، سب کچھ وہی جو بندے 90 فٹ والے بندے کی اعضائے بدن ہے سارا اس کے ساتھ بھی۔ اور کیا ہوگا؟ اللہ، وہ پاؤں کے نیچے روندا جائے گا، کبھی کسی کے پاؤں کے نیچے آئے گا اور پچک جائے گا، مسلا جائے گا، اللہ پھر دوبارہ اس کو زندہ کرے گا، پھر مسلا جائے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر مسلا۔ مولا یہ کون ہے؟ کہا یہ دنیا کے متکبرین ہیں، یہ دنیا میں تکبر کرتے ہیں۔ اور تکبر کیا ہوتا ہے بھلا؟ 2 ہی چیزیں تکبر ہے، حق کا انکار کرنا، پتہ چل جائے کہ سچا وہ ہے، پھر بھی کہنا نہیں میری پارٹی تو یہ ہے، میں نہیں نہ چھوڑ کے جا سکتی، یہ تکبر ہے۔ علم کا، تقوی کا، حق کا ادراک ہونے کے باوجود اپنی پارٹی اور اپنی جماعت اور اپنے عصبیت سے چمٹے رہنے کا نام ہی تکبر ہے۔ اور دوسرا تکبر کیا ہے؟ دوسری چیز کیا ہے تکبر میں؟ جو علامہ تب پوچھو کہ تکبر ہوتا کیا ہے؟ کا تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو کم تر سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ حضرت انسان کی جملہ بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، یہ جو عادات بد ہیں اس سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔